اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء آیہ نمبر 57 والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے جنتیں ہیں، انہیں ہم داخل کریں گے ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے پاکیزہ ازواج ہیں، پارٹنرز ہیں، جیسے انہیں چاہیے ہوں گے ویسے۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ گھنی چھاؤں کا کیوں ذکر ہے یہاں پہ؟ اس دنیا میں کوئی بھی عمل صالح کرنے کے لیے نکلتا ہے گھر سے، یا اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک قدم اور لیتا ہے صحیح راستے کی طرف، اس کے راستے میں کانٹے بچھے ہوئے ہیں، اس کے ارد گرد ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، اسے کڑی دھوپ میں جلنا پڑے گا۔ اس لیے اس کو دلاسے اور تسلی کے لیے یہ آیا بہت ضروری ہے کہ ہم چھاؤں میں داخل کر دیں گے۔ صحیح کام کرنے سے مت رک جانا، اس دنیا میں صلے مت ڈھونڈتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کے اور انسان کے درمیان بڑی ساری چیزیں آ سکتی ہیں، ان میں سے ایک چیز لوگوں کا خوف ہے۔ میں نے بھی بڑے خوف میں زندگی گزاری ہے پچھلے 2 ماہ۔ پتہ نہیں کیسے لوگ کیا کہیں گے، کسی کو بات پسند آئے گی یا نہیں آئے گی۔ عجیب سے پریشر نے کھا لیا ہے اندر سے پورا کا پورا۔ آپ بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ غلطی ہوئی کہاں ہے، نظر آتا ہے ارد گرد لوگوں کا ایک خوف ہے جو رب کی محبت آنے ہی نہیں دے رہا اندر، ارد گرد نفرتوں کا ایک ہیولہ بنا لیا ہے جو کوئی محبت اندر داخل نہیں ہونے دے رہا۔ کتنے لوگ بول رہے ہیں کہ تھینک یو فار ڈوئنگ دس، اٹس امپیکٹنگ اس، آپ پہ اثر ہی نہیں ہو رہا، ایسے جیسے کوئی سچ ہی نہ بول رہا ہو۔ سخت راستہ تو ہے جب آپ بیڑا اٹھا لیتے ہیں دوسروں کا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں انہی کو دو جو اس کے اہل ہوں۔ وہ رب جو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ امانت اس کو دینی ہے جو اس کا اہل ہے، وہ خود اس اصول کا کتنا بڑا پابند ہوگا۔ وہ جس کو جو ذمہ داری سونپتا ہے اس کی اہلیت دیکھ کے سونپتا ہے۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں اپنے آپ کو یہ بتانے والے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں؟ کسی کے 3 بیٹے ہیں اور وہ پریشان ہیں، ظاہر ہے پریشانی ہے، شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ اتنا بڑا بوجھ، پورا پہاڑ دیکھیں گے تو ایک قدم بھی نہیں چل سکیں گے۔ رب نے آپ کو جس کرسی پہ بٹھا دیا ہے، جس پیمبر کے ممبر پہ بٹھا دیا ہے، یا زندگی میں کوئی بھی سٹیج ہے، استاد ہیں، شاگرد ہیں، بیوی ہیں، ماں ہیں، جوڈیشری میں ہیں، حکومت میں ہیں، بیوروکریٹ ہیں، جو بھی ہیں، اہلیت دیکھ کے رب نے بٹھایا۔ اب ہمیں ثابت کرنا ہے اپنا آپ، یا پھر اس دنیا میں اگر دوسرے لوگ ہیں جو اہلیت پکڑا رہے ہیں، دوسرے لوگ ہیں جو عہدہ سونپ رہے ہیں، ان کو حکم ہے کہ دیکھ کے دیا کرو۔ کبھی کبھی ہم خود پہنچ جاتے ہیں کہیں، کبھی کبھی رستہ لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس اصول کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ خود اس اصول کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ جس کو جہاں بٹھا دیا وہ سر جھکا کے پھر کام شروع کر دے۔ آپ نے جا کے نہیں مانگی تھی پوزیشن۔ ایک محمد علی صاحب ہیں، اسپیکر ہیں، انہوں نے ابھی پوسٹ لگائی ہوئی تھی یوٹیوب پہ کہ میرا دل کرتا ہے میں مکہ چلے جاؤں، شہر چھوڑ جاؤں، شہرت مجھے کھا رہی ہے۔ بات شہرت، and people started suggesting him کہ مت جائیں، and somebody quoted کہ احمد بن حنبل کا قول ہے۔ اور آپ حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیا سب کی ایک ہی اسٹرگل ہے؟ کیا سب کو اندر سے کوئی نیمک کھائی جا رہا ہے؟ اس بات کا خوف کہ کہیں نیت نہ خراب ہو جائے، کہیں خلوص نہ چھوٹ جائے، کہیں قرآن نہ چھوٹ جائے، پتہ نہیں کیا کیا ہے اور جو ہمارے اور رب کے درمیان آ سکتا ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو یہ دلاسے بڑے ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں۔ خوف اور رب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، خدشات اور رب۔ رب تو یقین والا ہے، وہ تو یقین ڈیمانڈ کرتا ہے، خود پہ نہیں تو اس پہ بھروسہ کر کے آ جاؤ۔ شیطان پھر دل میں خیال ڈالتا ہے کہ شاید رب چھوٹ گئے کیونکہ تم قرآن تک نہیں گئے اتنے عرصے تک پڑھنے پڑھانے کے لیے۔ کبھی کبھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ پڑھانا ہے، اپنے لیے کہ کہاں ہے قرآن؟
اینڈ یو آر رننگ کہ اچھا بھاگوں قرآن پکڑوں، اور آپ کو یاد آتا ہے ابھی 2 منٹ پہلے تو اللہ نے آیا سنائی. رابطہ قائم ہو جائے تو آپ کال نہ کریں تو سامنے والا کال کر لیا کرتا ہے کہ آج فون نہیں کیا، خیریت ہے. کیا آیا یہ سمندروں کی سیاہی، اور ایسے 7 اور سمندر آ جائیں، سارے درخت قلم بنا لیے جائیں تو رب کی باتیں تو ختم نہیں ہوتی. وی ہیو ٹو ریکارڈ دس ویڈیو اگین. کل والی ویڈیو پتہ نہیں کہاں کھو گئی ہے، فون میں مل نہیں رہی ہے، پتہ نہیں ریکارڈ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. وہ میرا ایک فنامنا ہے کہ مجھ سے سیکنڈ ٹائم نہیں ہوگا کچھ بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری باتیں ختم ہو گئی کیا تمہارے پاس؟ ایسا تسلی، آپ پھر خود ہی لگ جاتے ہیں کہ اچھا چلو سب کچھ کرتے ہیں، دوبارہ سے کرتے ہیں. رب کی باتیں کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ چھوڑ کے نہیں جاتے، ہمیشہ وہیں رہتے ہیں. دیکھنا شیطان آپ کے اور رب کے درمیان نہ آ جائے یہ بتانے کے لیے کہ رب چھوٹ گیا. بڑا مشکل ہے، اس خدشے سے ہی باہر نکلنا ہے. رب تو وہ ہے جو اندھیروں میں آ کے پکڑ لیا کرتا ہے، سنبھال لیتا ہے، تھام لیتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو. وہ یقین ہی تو ہے سارے کا سارا. افتخار ٹھاکر صاحب کہا کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار کسی استاد کے سامنے یا کسی کے سامنے کہہ دیا اللہ سے امید ہے کہ یہ کام ہو جائے گا. میں نے کہا کلمہ پڑھ کافرہ، اللہ سے امید تو نہیں ہوتی، اللہ پہ تو یقین ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ساری رات مجھے نیند نہیں آئی صرف اسے ایک جملے کی وجہ سے. یہ سفر آسان نہیں ہے. آپ سب نے جب قرآن کی طرف سفر کر لیا، آغاز کر دیا، تو یہ سفر آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی کہا بھی نہیں تھا یہ آسان ہونے والا ہے. زندگی ویسے ہی اٹ سیلف آسان نہیں. آج ہم نے جو ویڈیو دیکھی ہے یوٹیوب پہ، چھوٹے سے چھوٹا حشرات الارض بھی ہے، کوئی بھی کریچر ہے، وہ اسٹرگل کر رہا ہے بار 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 بار. کسی کو اپنے انڈے ساحل سمندر پہ رکھنے آنا ہے، 10 بیچ میں جانور ہیں جو کھانے کو تیار ہیں. وہ تو زندگی سے ہار نہیں مانتے، پھر ہم اپنے مقصد سے ہار کیسے مان جائیں؟ وہ جو نیک عمل کرتے رہیں گے انہیں داخل کر دوں گا چھاؤں میں. کلیئر انڈیکیشن ہے کہ دھوپ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سر پہ سایہ نہیں رہے گا، اب پاؤں بھی جلیں گے اور سر بھی جلے گا. تب رب پہ کون یقین رکھے گا؟ غیب کی مدد پہ کس کا یقین پختہ رہے گا؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو عدل سے فیصلہ کیا کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے. بے شک اللہ ہمیشہ سے سننے والا ہے، جاننے والا ہے. بار بار ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے. اس لیے گرامر پڑھنا بڑا ضروری ہے. اللہ کے نام پہ ٹھہر جائیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کی بات سن رہے ہو کیا اس کو جانتے بھی ہو؟ کیا اس کی انٹیلیجنس پہ یقین ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہ سارے تمہارے خدا مل کے ایک مکھی بنا کے دکھائیں، اور آپ حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ مکھی کیوں؟ کسی دن مکھی کا سٹرکچر دیکھیں پھر انسان، وہ پتلی پتلی ٹانگیں، ان میں جان کون ڈال رہا ہے؟ شہد کی مکھی کو وحی کون کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں اسے وحی کی جا رہی ہے. اس کا راستہ کون سا ہے؟ وہ ہمیشہ سے سنتا ہے، جانتا ہے. بات صرف یہ نہیں ہو رہی کہ عام انسان کے ہاتھ میں جب اختیار ہے تو اس نے گورنمنٹ کون سی چننی ہے، اہل لوگوں کو چنا کرو، بلکہ پورا سسٹم بتا رہے ہیں کہ تم نے کس کے ہاتھ میں یہ چوائس دے دی ہے کہ وہ چنے کہ گورنمنٹ کیا کون سی ہوگی، حکومت کون کرے گا ان کو. ایک چور، ایک ڈاکٹر، ایک ایماندار، ایک بے ایمان، سب انسانوں کو برابر کے حق دے دیے کہ وہ چنیں گے حکومت. حکومت چن لی مطلب اپنے بچوں کی نسلیں کسی کے ہاتھوں میں دے دی. فلسطین کے معاملے میں ہم سب کچھ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ گورنمنٹ چن لی، اب وہ فیصلہ کرے گی، اب تو کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ پورا سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا. جہاں امانتیں کس کے سپرد کر رہی ہیں اس کے فیصلے غلط لوگوں کے ہاتھ میں ہیں. بالکل شورا کا حکم ہے، لیکن 7-8 قابل لوگوں کے درمیان. 25 کروڑ عوام کا انٹلیکٹ تو برابر نہیں ہے. امانت مل جائے اس کے بعد کیا کرنا ہے بڑی دور کی بات ہے. رب کی طرف سے عطا ہو جائے کسی اور نے پکڑا دی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل لوگوں کو تو دو. 25 کروڑ کے آدمی آپ نے ووٹ کا حق دے دیا، وہ جو ایک بریانی کی پلیٹ پہ چلے جاتے ہیں، جو اس بات پہ بات مان جاتے ہیں کہ ہمارے گھر سے ہمیں پک اپ کرنے کون آئے گا. یہ تو نہ کرو. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی بات مان جاؤ.
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم پہ صاحب امر ہوں، جو صاحب حکومت ہوں۔ اب اگر اہل لوگوں کو چنا ہے تو بیچ میں بغاوت نہیں ہونی چاہیے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دونوں میں اطاعت ایبسولوٹ ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ میں ایبسولوٹ اطاعت نہیں ہے، وہاں ریلیٹو ہے، وہاں اطیعوا تو نہیں بولا۔ کوئی بھی حکمران آ جائے کہ کچھ نہیں بول سکتے کیونکہ اب آ گئے ہیں۔ ہم ہماری ساری زندگی کے فیصلے لیتے رہیں گے۔ اسکولوں میں میوزک کی کلاسز رکھوا دیں گے، سیرت النبی کی کلاسز رکھوا دیں گے، کانسرٹس کروائیں گے ہومو سیکشوالٹی والے لوگوں سے، پروموٹ کر رہے ہیں انہیں کانسرٹ کے نام پہ، خاموشی سے دیکھتے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کون سی بات مان جائیں یا اللہ؟ وہ جو پچھلی آیا میں بتائیے، امانتیں اہل لوگوں کو دو۔ کس نے ہمارے ہاں یہ سسٹم قائم کیا ہے کہ ہر انسان طے کر سکتا ہے کون ہے؟ سارے کے سارے مومن ہو جائیں، سارے کے سارے اچھے انٹلیکٹ والے ہو جائیں تو سب سے لے لیں فیصلہ؟ ابھی نہیں ہے نا۔ لٹرلی ہمیں پتا ہے کہ کون میرے گلی کی سڑک بنوا دے گا، یہی ہے ہماری نسلوں کی تیاری۔ آج سے 100 سال بعد پاکستان کا کیا حشر ہونے والا ہے، اللہ نہ کرے، یا دنیا میں کیا تباہی آنے والی ہے، اس کے لیے آج کام کر کے جانا پڑے گا، ورنہ ہمارے بچے صاف پانی کو ترسیں گے۔ انوائرمنٹ کی لیئر خراب کر رہے ہیں تو سانس لینا محال ہو جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان جاؤ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر کسی معاملے میں کوئی تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، واپس رجوع کرو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اللہ اور اس کا رسول، قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، ساتھ ساتھ۔ کبھی بھی ہم ریجیکٹ نہیں کریں گے کہ یہ اچھا حدیث ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو۔ شروع میں بات سٹارٹ ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمانوں پہ سوال کھڑا کر دیا۔ جو بات مان جائے گا وہ ایمان ثابت کر دے گا۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان میں جب آواز آتی ہے، گواہی دینے والا گواہی دیتا ہے، ہم سب وہ گواہی ریپیٹ کرتے ہیں، تو اس گواہی کی سب سے پہلی مینیفیسٹیشن ہے حی علی الصلاۃ۔ اب مان گئے ہو تو پھر ثابت کرو۔ ثابت کرنے کا سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ۔ اطاعت، ایمان صرف زبانی نہیں ہے، عمل کے ذریعے دکھانا پڑے گا۔ اسی لیے پچھلی آیا فرما رہی تھی جو عمل نیک کرے گا اس کے لیے ہیں ساری کی ساری چھاؤں۔ ان سارے لوگوں کو بھی جواب مل گیا جو کہتے تھے ان سب کا کیا جو اچھے کام کرتے ہیں۔ آمنو پہلی شرط ہے، آمنو پورا نہیں ہوا تو عملے سارے ضائع ہیں۔ رول نمبر نہیں لکھا آپ نے ایمان کے تحت، اندر پیپر میں جو مرضی لکھ لیں، کوالیفائی نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کوالیفائی کر رہے؟ وہ جس نے بنایا ہے اس کا حق ادا نہیں کر رہے، اور ہم چاہ رہے ہیں سب کو معافی مل جائے، اور ہمارا کوئی عالم چاہ رہا ہے کہ بس لا الہ الا اللہ آپ صرف کہہ دیں، کوئی بات نہیں، پھر جس مرضی کی عبادت کریں۔ کہہ دیں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شاید وہی اسلام ہم دنیا کو سکھا رہے ہیں جو آج تک ہمیں آتا ہے، زبانی کلامی اسلام۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، ابھی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، وہ چھوٹا بچہ ہے 8 سال کا، تو میں نے ان سے کہا آپ سورہ فاتحہ پڑھیے۔ وہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں بہت جلدی جلدی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بہت تیز۔ حفاظ کرام ہوتے ہیں نا، وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، میں بھی ایک وقت پہ 15 منٹ میں سپارہ ختم ہو رہا ہے، سپیڈیں لگی ہوئی ہیں۔ جس دن ترجمہ سمجھ آنے لگ گیا، سپیڈ ایسی سلو ہوئی ہے کہ ہنستے ہیں گھر والے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ایسے تو سورہ یاسین مکمل نہیں ہوگی 15 منٹ میں۔ اور مجھے اس کو 10 منٹ بٹھا کے سمجھانا پڑا کہ بیٹا ڈس ریسپیکٹ سب سے، کیوں آپ نے اس لہجے میں پڑھا ہے؟ کیونکہ آپ کو اس کا مطلب نہیں پتا۔ ناؤ ٹیک اٹ اے چیلنج آن یور سیلف کہ آپ کو کیوں مطلب نہیں پتا۔ یہ تو آپ کی ایگو کے خلاف ہونی چاہیے بات، کیونکہ آپ ہیں نا 3 گھنٹے ویڈیو گیم کھیل لیتے ہیں، آپ ہیں جو لیگوز جوڑ لیتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کسی سے بھی بات کر رہے ہیں، ابھی فی الحال یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے، کیسے ممکن ہے کہ کسی سے بھی بات ہو رہی ہے اور پتہ نہیں ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اس لیے تو لہجے اتنے تھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔
ایسے ڈکلیئر کریں گے ہم کہ میرا رب کل عظمتوں والا ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اگر ایمان والے ہو، اگر اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان ہے تو بات مان جا۔ یہ پوری سورہ سوسائٹی بلڈ کرنے کے اوپر ہے۔ سوسائٹی میں کوئی ایک دوسرے کا خون نہ پی رہا، سوسائٹی میں کوئی ایک دوسرے کا گوشت نہ نوچ رہا۔ اجازت پہلے ہم دے دیتے ہیں، پھر روکنے والا کوئی ہوتا نہیں۔ کس کو کون سی کرسی پہ بٹھانا ہے دیکھ کے بٹھایا کرو۔ سب سے پہلے تو سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ان سب کے ہاتھوں میں دیا کس نے اختیار؟ 4 کروڑ کی الیکشن کمپین ہو رہی ہیں، اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ عوام گھروں سے نہیں نکلتی، ان کے لیے پوسٹر لگانے، جلد سے جلوس کرنے، اور بڑی بڑی گاڑیوں میں بس روزانہ جھنڈے لے کے گھومنا بڑا ضروری ہے، اونچا اونچا میوزک کے ساتھ۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، انجام کے اعتبار سے یہ بہتر ہے اگر اللہ اور رسول کی بات مان لو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے بات شروع ہو کے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر پہ بات ختم ہو تو بڑی ڈینجرس ہے، بہت خطرے کا مقام ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون، اے نبی آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کے مخالف طاقتوں کی سپرمیسی چاہتے ہیں پوری دنیا میں۔ سود کا نظام طاغوت کا نظام، اللہ کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے خلاف جو بھی نظام ہے طاغوت کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 10 آپشنز میں سے ایک آپشن تو اسلام نہیں دیا نا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سسٹم زندگی کا، چاہے وہ گھر کا ہے، چاہے اکانومی ہے، چاہے جوڈیشری ہے، چاہے حکومت ہے، کچھ بھی ہے، ہر ایریا اسلام کور کرتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اصول ہر جگہ اسلام کے ہوں گے۔ کچھ لوگ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو بڑے دم بھرتے ہیں ایمان کے، کہتے ہیں اس کتاب پہ بھی یقین لائے، پچھلی کتابوں پہ بھی یقین لائے، لیکن جب فیصلہ کروانے کی باری آتی ہے تو پھر چلے جاتے ہیں طاغوت کی۔ نمازیں پوری ہیں لیکن شراب خانہ بھی ہے، نمازیں پوری ہیں لیکن سود کا کاروبار ہے، نمازیں پوری ہیں لیکن بہو کا جینا حرام کیا ہے، نمازیں پوری ہیں لیکن بیٹے اور بیٹی میں فرق ہو رہا ہے۔ فقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پچھلی آیا کہہ رہی تھی اللہ اور رسول کی بات مان جا اگر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو بڑے زوم میں ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، انہیں منع کیا جاتا ہے کہ طاغوت کا کفر کرنا ہے، انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے، اور یہ فیصلہ کروانے کے لیے ہر بات طاغوت کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پالیسی بنانا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف۔ کیا پالیسی بنا لی ہے ہم نے؟ طلاق نہیں ہو سکتی، بیوہ کی شادی نہیں ہو سکتی، طلاق ہو جائے تو کیریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیتے ہیں، چاہے 2 ایکٹرز کی ہو گئی ہے۔ کیوں نہیں یہ بات مان جاتے کہ 2 اچھے لوگوں کے بھی آپس میں نہ بنے ممکن ہے؟ شادی کرنا اتنا بڑا ٹیبو بنا لیا کہ طلاقیں ہوتی ہیں تو لٹرلی آپ کو سب سے بڑا دکھ، کیونکہ وہ انسان ظاہر ہے اس لائق نہیں تھا اس لیے آپ اس کے ساتھ نہیں رہ رہے، سب سے بڑا دکھ تو پیسہ ڈوب جانے کا ہوتا ہے۔ یہ پیسہ چلا گیا اب سارا، کیا ضرورت ہے؟ کبھی کبھی وہی پیسہ بچانے کے لیے پھر آپ کہتے ہیں اپنی بیٹی کو کہ جاؤ بھائی اب بار بار اتنا پیسہ خرچ نہیں ہو سکتا، نہ کریں خرچ، طاغوت کی عبادت کرنا بند کر دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے کسی ایسے انسان کو؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کے بھرم توڑ رہے ہیں، غصہ نہیں کر رہے، سمجھا رہے ہیں، گیو اپ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ابھی تک، اسی لیے بات ہو رہی ہے نا ابھی تک۔ جن پہ ہم ہار مان رہے ہیں ان سے تو بات کرنا بند کر دیتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جنہیں بڑا زوم ہے کہ ایمان والے ہیں، لیکن جب بھی کوئی بات ماننے کی باری آتی ہے، جب بھی کسی بڑے فیصلے کی باری آتی ہے، طاغوت کے پاس چلے جاتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کا بھی فیصلہ قبول کر لیتے ہیں۔ لڑکی کیسے پروپوز کر سکتی ہے، پسند کیسے کر سکتی ہے کسی کو؟ کہ موسیٰ کا قصہ نہیں پتا کہ بیٹی نے جا کے ابو کو نہیں ہنٹ دی کہ شادی کروا لیں؟ حضرت خدیجہ نے نہیں بھیجا، عمر کے فرق، حضرت خدیجہ بڑی ہیں تو بھی شادی ہو گئی ہے، حضرت عائشہ چھوٹی ہیں تو بھی شادی ہو گئی ہے، شرط ایک ہے مرضی ہونی چاہیے۔ ہم نے مرضی چھوڑ کے باقی سارے سسٹم اپنی جگہ انٹیکٹ رکھے ہیں۔
جب بات ماننے کی باری آتی ہے تو طاغوت کے پاس کیوں چلے جاتے ہو؟ والذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست تو طاغوت ہیں، ایک سے زیادہ ایک کافی نہیں ہوتا اللہ کے سوا۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، انہیں روشنی سے کھینچ کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہم تو روشنی میں ہیں نا آلریڈی، اس کا مطلب ہے کوئی پہلے سے ہی روشنی میں تھا، اس کو طاغوت کھینچ کے لے گیا اندھیرے میں۔ اندھیرا رب سے دوری ہے، اللہ کرے ہم اپنے اور رب کے درمیان کسی کو نہ آنے دیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان چاہتا ہے انہیں رستے سے بہت دور لے جائے۔ سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، وہ راستہ جس نے اللہ تک پہنچانا تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں۔ رب سے جدائی برداشت کر لیں گے، یہ کب ہوا ہے؟ جہنم رب سے جدائی کا ہی تو نام ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، یا اللہ مجھے آگ سے بچائے، تو جہنم کی آگ نہ سوچا کریں دماغ میں۔ اس دنیا میں ہر وہ فیصلہ جو اللہ کے خلاف ہو رہا ہے وہ آگ ہے۔ وہ پیسے میں ہمیں آگ نظر آئے جو حرام کا آ رہا ہے، اس فضول خرچی میں آگ نظر آئے جہاں پتہ ہے کہ یہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا، غلط زبان استعمال کرتے ہوئے غلط ایکسپریشن میں آگ نظر آئے کہ یہ میرا جو کرخت ایکسپریشن ہے چہرے کا، اس نے آگ میں پہنچا دینا۔ آگ سے پناہ مانگ رہے ہوں تو انہیں وہ انسان یاد آنے چاہیے جو اللہ سے دور کر دیتے ہیں، جو نافرمانی پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ بھلے ہمیں کتنی ہی محبت ہو ان سے، کسی انسان کے لیے رب تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بھلے ہمیں ان کے کتنے ہی خوف میں ہوں، کسی انسان کے لیے رب نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لوگ اس قابل نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ، وہ تو ہماری بات نہیں سن سکتے۔ اور اس بات کا گلہ تو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں قرآن میں۔ یہ کون سے رب تراشے خراشے ہیں تم نے؟ کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ تخلیق سے بات شروع ہوتی ہے۔ کیا یہ کسی چیز کے مالک ہیں؟ چلو پیدا نہیں کیا، کہ پیدا کسی اور نے کیا ہو، ملکیت میں ان کی آ گیا ہو۔ کیا تمہیں رزق دیتے ہیں؟ کیا زندگی اور موت ہی ان کے ہاتھ میں ہے؟ کیا دوبارہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیا نقصان یا نفع پہنچا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا لیسٹ پہ آ جاتے ہیں، تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں؟ یہ تو تمہاری بات سنتے بھی نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے سوا تم جنہیں بھی پکارتے ہو، کون سی کزن، کون سا بھائی، کون سے رشتہ دار، کون سی دوست، کئی دفعہ ہوتا ہے نا، دل ابھی دکھا ہوا ہے، کوئی اور اویلیبل نہیں ہے، 2 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد تو آپ ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کبھی ٹائم نہیں ملتا کہ اتنی دیر بعد آنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں تم رب کے سوا پکار رہے ہو، ایسے ہی ہے جیسے پانی کے قریب کھڑے ہو کے پانی پانی ہاتھ آگے پھیلا رہے ہو، پانی نہیں آئے گا تم تک۔ اور جو لائف لیس ہے اس تک تمہاری بات کیسے پہنچے گی؟ رب کے سوا جو خدا بناؤ، ضرور بناؤ۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، وکیل بنانے سے پہلے اپنا انٹروڈکشن کرایا، وہ مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو جائے پناہ دے دے، جو محبتوں کے لائق ہو، اس لیے اسے وکیل کر لو، اس لیے اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کر دو۔ اگر دنیا والوں کو وکیل بنانا ہے، ان کی بات ماننی ہے، طاغوت کی عبادت کرنی ہے، تو اہلیت تو دیکھ لو پہلے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ الگ الگ جگہ قرآن کی میں بتا رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں، جس رب کے آگے سجدہ کر رہے ہو سر اٹھاؤ، تمہاری عزت پاؤں کے نیچے رکھی ہوئی ہے اس نے۔ یہ نہیں مانیں گے، یہ نہیں راضی ہوتے، راضی کرنے کی کوشش چھوڑ دو پھر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آؤ، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اپنے رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں، بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ فَكَيْفَ، پھر اس وقت کیا ہوتا ہے، اذا اصابتهم مصیبت، جب ان پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، بما قدمت ایدیہم، اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، ثم جاؤک یحلفون باللہ، اس وقت قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔
تھیم بڑا سمپل چل رہا ہے ان ساری آیات میں. بات اللہ اور رسول کی ماننی ہے، حکم اللہ اور رسول کا چلے گا. قبر میں جب سوال ہوگا نا تمہارا رب کون ہے، دو باتوں میں پھنس جائیں گے ہم. رب کہتے ہیں پالنے والے کو، رب کہتے ہیں حاکم کو، اور جس کا فیصلہ مانا جائے گا. اگر ہم نے سوچ لیا شوہر پالتا ہے، ماں باپ پالتے ہیں، جاب پالتی ہے، باس پالتا ہے، نوکری پالتی ہے، اور وہاں ہر جگہ سمجھوتے کرنے لگ گئے، تو قبر میں ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکیں گے میرا رب اللہ ہے. حاکم کون ہے، بات کس کی مانتے رہے ساری زندگی. ماں باپ کی فرما برداری کے نام پہ کون کون سا اصول نہیں ٹوٹ رہا، کیا یہ طاغوت نہیں ہے؟ ساس سسر اور بہو، ہر گھر کی کہانی سنے تو صحیح بہوؤں کی کہانی ہے. اپنے کمرے کی بیڈ شیٹ، اپنے بچوں کا کھانا، کہاں اسکول جائیں گے، کب سوئیں گے، کب جاگیں گے، اپنے بارے میں ایک فیصلہ بھی خود نہیں کر سکتے. اور جسے رب نے خود مختار بنایا تھا اسے غلام بنا کے بیٹھ گئے ہیں. یہ سوال جواب نہیں ہونے قیامت والے دن. ہوا یہ ہے، ایک واقعے کی طرف بات اشارہ ہو رہا ہے. ایک مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا. مسلمان اور یہودی دونوں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیس لے کے مسلمان ہی گیا تھا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ مانگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا مسلمان کے خلاف. اس انسان کو آرام نہیں آیا، چین نہیں آیا. وہ گیا حضرت عمر کے پاس، پوری داستان سنائی کہ یہ ہوا یہ ہوا، یہ جھگڑا ہو گیا، آپ فیصلہ کرتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہو؟ کہ نہ گیا. حضرت عمر اپنی تلوار لے کے آئے اور اس کا گردن اڑا دیا. رسول اللہ کی بات کے بعد بھی کسی کی بات کی گنجائش رہ گئی. ہم تو جان بوجھ کے ان آیات اور ان احادیث سے بھاگ رہے ہوتے ہیں ان دنوں میں جب ان کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. بیوی کے حقوق کیا کیا ہیں، بیوی کے فرائض کیا کیا ہیں، ہر مرد نے رٹا ہوا ہے. شوہر کی نافرمانی کہاں کرنی ہے، طنز کہاں کرنا ہے، ہر عورت کو پتہ ہے. وبالوالدین احسانا، ہر ماں باپ کو پتہ ہے. ہاں بچوں سے کہیں غفلت ہوگی، انہوں نے وہ آیا یاد نہیں کی جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ والدین کی اطاعت نہیں کرنی اگر شرک کرنے بول رہے ہیں. شرک کرنا صرف کسی بت کو سجدہ کرنے کو نہیں کہتے. شرک فی المحبت، شرک فی الخوف، شرک فی الاطاعت، شرک فی التوکل. شرک فی الاطاعت سب سے زیادہ ہو رہی ہے اس رشتے میں جو ہم سے والدین احسانہ کے نام پہ کروا رہے ہیں، سے کچھ کروا رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی مصیبت ان کے سر پہ آ جاتی ہے. تو عمر خود پریشان تھے یہ سب ہونے کے بعد کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل ہونے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ آتے ہیں ان کے ڈیفینس میں کہ ٹھیک ہے، رسول اللہ کی بات کے بعد تمہیں کوئی اور بات چاہیے، ان کے فیصلے کے بعد کوئی اور فیصلہ چاہیے. اسلام کے بعد ہمیں پتہ نہیں چل رہا زندگی کیسے گزارنی. اولئک الذین یعلم اللہ فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. کہ اللہ نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جن کے بارے میں ابھی کہا تھا یہ منافق ہیں اور آپ کی بات سننے سے کتراتے ہیں. ایسی وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ایسی بات کرو جو دل میں اتر جائے. چھوڑنا تو ان کو بھی نہیں ہے. قرآن تو پوری انسانیت کے لیے آیا. قرآن پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے میں نے اپنے آپ سے ایک دن پوچھا تھا کہ قرآن کا مقصد کیا ہے. سارا دن سوچ سوچ کے اچانک آپ پہ اترتا ہے خیال انسان کو بچانا تکلیف سے، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی. اس دنیا میں اللہ کے سوا بڑے سارے خدا بیٹھے ہوئے غلام بنانے کے لیے، اگلی دنیا میں بھی خدا نہ خواستہ اگر اسلام پہ نہیں ہوئے تو بڑی سزا ہو جائے گی، بڑی مشکل ہو جائے گی. ایک طرح سے نہیں، کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ بچا رہے ہیں انسان کو. سورہ بقرہ سٹارٹ ہوئی تھی، کفر والوں کا ذکر ہوا تھا. کیا انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ سواء علیہم انذرتہم، آپ انہیں وارن کریں گے یا نہیں اب ان کے دلوں پہ اثر نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود کیا کیا، انہیں چیلنج میں لگا دیا. چلو تمہیں چیلنج دیتا ہوں، قرآن جیسی کوئی سورہ لے آؤ، تم بھی کام پہ لگاؤ. ایمان والوں کو بشارت دے دی کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے، اب کام کرتے رہو دنیا میں. وہ جو ان کا ایمان ڈگمگا رہا تھا انہیں اپنا آپ ایسے انٹروڈیوس کروایا جیسے وہ جانتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ تو کسی کا ہاتھ نہیں چھوڑتے. قرآن تو ہاتھ تھامنے آیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. وہ جو ہم دنیا کے ہر انسان کا ہاتھ پکڑتے پکڑتے پاؤں تک پہنچ گئے نا، نظر جھک گئی ہے، کمزور ہو گئے ہیں، بے بس ہو گئے ہیں، ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں پوری طرح.
وہ سب سے آزاد کرانے آیا قرآن. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. انہیں بتائیے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا اسی لیے کہ اذن خدا بندی سے اس کی پوری پوری اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ جس کو اتھارٹی دیں اسی کے آگے اس بات ماننی ہوگی نا. شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا، یا اللہ آپ کو سجدہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1000 سجدے کروں گا. اللہ نے جس کو اتھارٹی دے دی ہے، اللہ نے جس کو عہدہ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دے دی ہے، اس کے سامنے آپ سجدہ نہیں کر رہے، اس کی جور اپنے حکم دے دیا وہ بات نہیں مان رہے، تو پھر شیطان والا ہی مسئلہ ہے. اللہ کی تو بات ماننے کو تیار ہے، اپنی جیسی کسی اور مخلوق کی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتھارٹی، عزت، مقام، مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ ہر بات پہ سر تسلیم ہے. وی نو کہ حدیث بہت زیادہ مس انٹرپریٹ ہوتی ہیں، تو پھر کام کریں نا دوبارہ. ہم سے کس نے کہہ دیا ہے ساری تفاسیر لکھی جا چکی ہیں. کوئی بھی انسان کوئی نئی بات کرنے سے پہلے قرآن میں ڈرتا ہے، پتہ نہیں لوگ ایکسپٹ کریں گے یا نہیں. ان تفسیر لکھنے والوں کو کس نے لیگل لائسنس دیا تھا؟ ہم دوبارہ ریورک کریں گے. بہت اچھا کام ہوا ہے، کیا اس کے اوپر دوبارہ بلٹ اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دنیا کی ساری ترقی ایسے ہی ہوئی ہے، تو پھر دین میں کیوں نہیں؟ اسی لیے تو ترقی رک گئی ہے. ہمارے بچے ریسرچرز پیدا ہوں، حدیث پہ کریں وہ کام، سیرہ پہ کریں وہ کام. ابھی تک استاد نعمان علی خان سے زیادہ بہتر کام میں نے کسی کا نہیں دیکھا قرآن پاک کے زمرے میں، قرآن کی خدمت کے لیے. جیسا انہوں نے قرآن کو ریپرزینٹ کیا کسی نے نہیں کیا، میں نے کم از کم نہیں سنا. لیکن کوئی ابھی مجھے احادیث یا سیرہ والا نہیں ملا. پھر ہم ذمہ اٹھائیں کہ اب میں سکھاؤں، حدیث سیکھوں گا اور سکھاؤں گا. دوبارہ کتابیں لکھیں، ان کے کانٹیکسٹ لکھیں، روکھی سوکھی تو بیان نہ کریں. کتنے آرام سے کہہ کے گزر جاتے ہیں ایک بچے کا انتقال ہو گیا سورہ کوثر نہ. بیٹھ کے سوچیں تو صحیح، بچے کا انتقال عام بات ہے. اپنا نبی زندہ تو ہونے دیں اپنی نظروں میں، اپنے خیال میں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. پھر جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر ہی لیا تھا تو چاہیے تھا جاؤک آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول، رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتے، لوجد اللہ تواب الرحیم، یہ اللہ کو بڑا تواب، بار بار واپس مڑانے والا، بار بار متوجہ ہو جانے والا، بڑا مہربان بات ہے. کس رب سے دھوکے میں آ گئے ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اس کریم رب کے بارے میں تمہیں کس بات نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اس کے بارے میں شیطان نے آ کے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ وہ ہر بات پہ روٹ جایا کرتا ہے، یا یہ تو نہیں کہہ دیا کہ اسلام آیا انسان کو سختی میں ڈالنے کے لیے. پیرنٹنگ کر دی ہے نماز آپ کی. بیولوجی، ہیومن نیچر کے مطابق زندگی سکھانا، رہنا سکھا رہا ہے اسلام، پھر بھی اعتراض ہے. قرآن کی یہ آیا ہے جہاں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتا ہے کہ حلال کیا ہے، کیونکہ ہمارا کانسیپٹ تو یہ ہے نا شاید سبھی حرام ہے، کچھ حلال نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام اچھی اور پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. بے سمجھ آ جائے تو آپ کو حرام چھوڑنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگتا. میرا رب چاہتا ہے میرا نقصان نہ ہو، پیار کرتا ہے وہ مجھ سے، کم از کم خود کو نہ صحیح اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. ہم نے تو ایسے کبھی سوچا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. بچے کو اتنی سی چوٹ آ جائے نا، خون نکل آئے اس کا، ماں پاگل ہو جاتی ہے. یہ بہن پچھلے دنوں کہہ رہی تھی کہ بچے بیمار ہوں تو ایسا لگتا ہے جان نہیں ہے باڈی میں، سانس نہیں آ رہی ہوتی، یہ ٹھیک ہو جائیں کسی طرح. کتنے آرام سے ہم یہ کہہ کے آگے چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے 70 مائیں جمع کریں تو اللہ کا پیار سمجھ آ جائے گا. 70 مطلب ان گنت، عربی کا محاورہ ہے. اس رب سے کہہ دو کہ وہ محبت بھی بڑی کرتا ہے، ماں جیسی. تھوڑا سا اندازہ تمہیں ماں کو دیکھ کے ہو سکتا ہے. ماں کبھی اپنے بچے سے غافل ہوئی ہے؟ وہ گناہوں میں پڑ گیا وہ تو چھوڑ دیتی ہے، اوپر سے غصہ بھی کر رہی ہو. نمازوں میں دعائیں تو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوٹ رہی ہوتی، چلتے پھرتے یا اللہ میرا بچہ بچا لے، اس دنیا میں بھی اگلے جہان میں بھی. جس نے پیدا کیا ہے اسے فکر نہیں ہے کہ آپ کی جان بچانی ہے.
کیونکہ آپ نے انہ کان ظلوما جہولا ہو کے کہہ دیا تھا میں تیار ہوں. وہ بے بس نہیں ہے خدا نہ خواستہ، لیکن محبت تو محبت ہے نا، پھر تکلیف اور درد کے بغیر تو نہیں ہوتی. عبدہ پروین صاحبہ نے ایک بار کہا تھا کہ ساری دنیا کا درد ملا دو، اللہ کا درد پھر بھی اس سے زیادہ ہے. آپ کبھی بھی یہ کوٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں یہ فتوے لگ جائیں گے. تو جب قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو نقصان اذیت پہنچاتے ہیں، اب نہیں آپ کو ڈر لگتا. قرآن ہے میرے پاس. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے تھے، ہم نے سنا ہی نہیں. وما قدر اللہ حق قدری، نہیں تم نے اللہ کی قدر نہیں کی. گلا شکوہ کوئی خوشی میں کرتا ہے؟ گلے شکوے تو انہی سے ہوتے ہیں جن سے محبت ہوتی ہے، جن سے امیدیں ہوتی ہیں، جن کا انتظار ہوتا ہے، وہ نہیں آتے. وہ جن پہ محبتیں ساری نچھاور کر دی جائیں وہ شکر گزار نہیں ہوتے، وہ جو وقت نہیں دیتے. ان الانسان لربہ لکنود. اس سے پیارا رشتہ کیا ہوگا کہ رب گلے کر رہا ہے. گلا درد میں نہیں کیا جاتا تو اور کب کیا جاتا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ کا درد کیسے سمجھیں گے ہم؟ ایک روبوٹ سے امید کی جا سکتی ہے ایموشنز نہ ہونے کی، جذبات بنانے والے سے فلا. کیوں اللہ تعالیٰ بار بار بات ماننے کو بول رہے ہیں؟ اللہ اور رسول کی بات مان جاؤ، کیونکہ وہی ہیں جو تمہیں اندھیروں سے نکال لیں گے. باقی ساری دنیا، سارے طاغوت اپنے مطلب کے لیے تمہیں جھکانے پہ بیٹھے ہیں. کوئی خیر خواہ نہیں ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. ماں نفی کا صیغہ ہے. کوئی اور بات کہہ رہا ہو اور آپ نے اس کی نفی کرنی ہو. کوئی کہہ رہا ہے میرا دوست ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، کوئی دوست نہیں ہے تمہارا. دوستوں میں سے من ولی، کوئی مددگار نہیں ہے اس کے سوا. کیونکہ وہ جانتا ہے نا سب کو. ہم تو سب کو جانتے نہیں ہیں، اس نے دیکھے ہیں سب کے دلوں کے حال. اور اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. اس کی بات کیوں نہیں مان جاتے؟ ہمارا ہی بھلا چاہتا ہے. فلا نہیں، وہ ربی کا قسم ہے تمہارے رب کی. یہ بہت سخت بات آنے والی ہے. یہ قسم اتنی عام قسم نہیں ہے. رب کی قسم، آپ کے رب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس ہے، کیونکہ لوگوں کو ان کی بات ماننے میں دقت ہے. قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ جب آپ کسی معاملے کا فیصلہ کریں ان کے درمیان، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو کچھ آپ فیصلہ کر لیں اس میں ان کے دل، اس کے بارے میں ان کے دل میں ذرا برابر بھی تنگی نہ ہو. اگر اتنا سا بھی اعتراض ہے کسی کو، پگ کیوں حرام ہے، جس دن آپ کو پتہ چل گیا کینسر کرواتا ہے اس دن تو آپ چھوڑ سکیں، اس سے پہلے نہ چھوڑ سکیں تو ایمان نہیں آیا ابھی تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی سنہ ہے حلف الفضول. یہ نہیں کہ انصاف کرنا ہے، نا انصافی نہیں کرنی، یہ کہ کسی کو نا انصافی کرنے نہیں دینی. ڈو وی انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس؟ ہم یہی کھیل رہے ہیں ابھی تک کہ نہیں میں نے ظلم نہیں کرنا. رسول اللہ 16 سال کی عمر میں کہانی شروع وہاں سے ہوتی ہے کہ ظلم ہونے نہیں دینا. پکڑ لو جا کے ہاتھ، پکڑ لو گریبان. کوئی شخص مومن، ایمان والا، جب میں مومن بولوں گی تو ہمیں لگے گا ہاں مسلمان اور مومن کا فرق. یؤمنون بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فعل مضارع، مومن کی بات نہیں ہو رہی پکے پکے ایمان والے کی. مسلمان اور مومن کا فرق نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا والوں کی بات ہو رہی ہے، جو وعدہ کرتے ہیں میں ایمان لے آیا اللہ پہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان نہیں لائے جب تک دل میں ذرا برابر بھی اعتراض ہے، چاہے وہ حجاب کو لے کر ہے، چاہے وہ قربانی کیوں کرتے ہیں اس کو لے کر ہے، چاہے رسول اللہ نے حضرت عائشہ سے شادی کیوں کر لی اس کو لے کر ہے، چاہے بدر کو لے کر ہے، چاہے اسلام ایک ٹیررسٹ ریلیجن ہے کسی مسلمان کو. کوئی بھی اعتراض ہے، ایمان مکمل نہیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں. اسلام سبمیشن کو کہتے ہیں پیسفل سبمیشن. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا، اگر، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے حکم آ گیا ہے کبھی آ جائے گا، اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا ان اقتلوا انفسکم، قتل کر ڈالو اپنے آپ کو، او اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھر چھوڑ دو، ما فعلوه الا قلیل منهم، یہ نہیں کریں گے سوائے چند لوگوں کے.
کس کے لیے مشکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات ماننا؟ وہ جس نے دنیا نہیں دیکھی، وہ جسے رب کے فیصلوں پہ اعتراض ہوتا ہے، جو لاجک پہلے لاتا ہے، جس کا ایمان پیچھے رہ جاتا ہے، دلیل اوپر نکل جاتی ہے، یقین کہیں پیچھے چھوٹ جاتا ہے، دیکھوں گا تو مانوں گا والی پالیسی پہ عمل کرنے لگتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا، اگر ان پہ یہ فرض کر دیا جائے، یہ آیا جس دن میں نے پہلی بار پڑھی تھی نا، I knew what Islam is now، سرنڈا، یہ نہیں کہہ رہی ہر بار ہو جاتا ہے آسانی سے، سمجھ آپ کو آ گئی ہے، اب آپ وجہ نہیں پوچھتے پھرتے ہیں، اچھا آپ پہ کیوں حرام ہے؟ میرے رب نے کہہ دیا، الحمدللہ، اس کی دنیا دیکھ کے آئے ہیں، کس کس کو کہاں کہاں پال رہا ہے، کتنی انٹیلیجنس، کتنا بڑا ڈیزائن، کتنا بڑا سسٹم ہمارے اندر چلا رہا ہے، اس کی انٹیلیجنس پہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر حکم دیا جاتا اپنے آپ کو قتل کر دو، کیا باہر ایک دوسرے کو، اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب باہر قتل کرنا بھی ہے، یہ جسد واحد ہے نا، ایک آدم کی اولاد ہے، خود کو مارا کسی اور کو مارا ایک ہی بات ہے، میں گھر چھوڑ دو، اس سے زیادہ illogical چیز نہیں لگ سکتی کسی کو۔ خودکشی جو نیچر کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر حکم آ جائے تو نہیں کریں گے، سوائے چند لوگوں سے، ہر کسی کے پاس ابراہیم کا ایمان نہیں ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز بالاسلام پیدا، ایمان کی کمی ہے بس۔ کتنا گلا، کتنا درد، کتنا مان ہے اس آیا میں اکثر کوٹ کرتی ہوں، پتہ نہیں دیکھتے دیکھتے میں نے کہیں دیکھ لیا تھا انٹرویو، اور کوئی ایکٹر کہہ رہا تھا کہ کہہ رہی تھی کہ آپ کس کی سب سے زیادہ بات مانتے ہیں؟ میرے بھائی کی، اگر مجھ سے کہ 14 مالے کی بلڈنگ سے چھلانگ لگانی ہے میں لگا دوں گی۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ بات کس کی مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی، اور اگر جان بھی مانگیں گے تو دے دوں گی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ کر لیتے جو انہیں نصیحت کی جا رہی تھی تو ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، جب یہ ایسا کرتے، مِن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے۔ جنات تجری من تحتها الانہار will not cut it، سمجھ نہیں سکتے تم وہ اجر کیا ہے، اس دنیا میں تم نے وہ دیکھا ہی نہیں، وہ سکون ایکسپیرینس ہی نہیں کیا، وہ وصال ایکسپیرینس ہی نہیں کیا، اور رب سے ملاقات ایکسپیرینس ہی نہیں کی، دیدار کا شوق ایک الگ بات ہے، دیدار ہو جانے کی لذت ایکسپیرینس ہی نہیں کی۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ تم نے یہ کمایا ہے، احسان نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری کوششوں کی ہمیشہ سے شکر گزاری کی گئی ہے، تھینک یو، ہر اس قربانی کے لیے جو اس دنیا میں مانگی گئی تھی تم سے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیا جائے گا، وہ جو رب پہ اندھا اعتبار کرنے کے لیے تیار ہے وہ راستہ نہیں بھٹکے گا، کیونکہ اس نے اپنا راہ ہاتھ رب کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اب رب اسے بھٹکنے نہیں دے گا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ آئے کہ شروع میں فرمایا تھا جو آج کا ہم پیسج پڑھتے ہیں، ایمان اور عمل صالح والوں کو چھاؤں میں داخل کر دوں گا، کیونکہ اس دنیا میں دھوپ ہو گئی ہے، اس دنیا میں ان کے چھت سے سر سے سائبان چھن گیا ہے، سیدھے راستے پہ آپ چلیں دنیا چھوڑ جاتی ہے، اپنی جان خطرے میں آئے تو ہر کسی کو اپنا آپ خطرے سے بچانا پڑتا ہے۔ شاہد ندیم صاحب پچھلے دنوں کہتے ہیں ان کی بیٹی کو قرآن کلاس سے نکال دیا گیا جب وہ تاغوت والی ویڈیو وائرل ہوئی، قربانیاں تو پھر دینی پڑیں گی، آپ کا کیا آپ کے گھر والوں کو امپیکٹ کرنا ہوتا ہے، اب ساتھ چھوٹ رہے ہیں، میں تمہیں دوں گا کمپنی بہتر اچھے لوگوں کی، کس کی؟ اللہ، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ انسان کبھی بھی اکیلا نہیں رہ سکتا، ہم ہیں ہی سوشل کریٹر، ساتھ چاہیے، محبتیں چاہیے، کوئی چاہیے غم بانٹنے والا، خوشی بانٹنے والا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مل جائے گا ساتھ،
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں گے. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ. یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے. دنیا ساری کو جا کے ایکسپلین نہیں کرنا آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں، کیوں کرنا چاہتے ہیں، کیوں اپنی زندگی داؤ پہ لگانے کو تیار ہیں، کیوں illogical ڈیسیجنز لے رہے ہیں. کوئی دلیل ضروری نہیں. بس ان لوگوں کو جو جنہیں آپ کو لگتا ہے میٹر کرتا ہے، کہنے کے بعد بھی نہیں سمجھ پا رہے، کوئی مسئلہ نہیں. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ. اللہ کا علم ہونا ضروری ہے. اس سورہ میں احکام ہی احکام تھے شروع میں، اور اب پوری سورہ میں خطبہ چل رہا ہے بات ماننے کا، حکم پہ عمل کرنے کی تیاری کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. امیجن کریں ہر مسلمان کو یہ پتا ہو، مشکل ہو جائے گا احکام پہ عمل کرنا. نہیں ملیں گی بیٹیوں کو جائیداد میں حصے، کریں گے لوگ زبردستی شادیاں. لا یحل لکم ان ترثوا النساء. تم پہ حلال نہیں ہے عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ. اللہ کرے کہ الرحمن علم القرآن، وہ جس محبتوں والے نے قرآن سکھایا ہے، ہم بھی محبتوں سے ہی قرآن سیکھیں اور آگے پہنچائیں ہر انسان کو دنیا کے، تاکہ رب کی بات ماننا آسان ہو جائے، تاکہ اس دنیا میں اور اگلے جہان میں بچت ہو جائے ہماری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.